اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا یوم عصیب۔ سورہ ہود آیات 76 اور 77۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جب ملاقات ہوئی اور ان کے آنے کا مقصد پتہ چلا، ایک تو انہوں نے بشارت دی، دوسرا قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آ رہے تھے تو آپ نے ان سے مجادلہ کیا۔ آپ کی چاہت یہ تھی کہ قوم لوط کو مزید وقت دیا جائے، ان پر رحم کیا جائے۔ جب یہ بحث مباحثہ زیادہ بڑھا تو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کریں، اس بحث کو چھوڑ دیں۔ انہ، یقیناً وہ، قد جاء، تحقیق آ چکا، امر ربی کا، تیرے رب کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ہمدردی، درد مندی اور اس دعا و التجا کی جو تعریف فرمائی، لیکن ساتھ ہی آگاہ بھی فرما دیا کہ اب یہ دعا اور سفارش کا وقت گزر چکا ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، اب تیرے رب کا حکم یعنی حکم عذاب آ چکا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آ کے رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ، آتیہم، آئے گا ان پر، عذاب، عذاب، غیر مردود، نہ ٹلنے والا۔ تو عذاب غیر مردود سے ایک تو اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ عذاب کوئی تنبیہی نوعیت کا عذاب نہیں ہے کہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے ہیں انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں اور اپنے حالات کو سدھار لیں۔ لیکن یہ جو عذاب ہے اب یہ وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ فیصلہ کن عذاب ہے جو ان کی کمر توڑ کر رکھ دے گا۔ اور دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ عذاب کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکے گا، یہ حکم الہی سے آ رہا ہے اور حکم الہی کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ولما، اور جب، جاءت رسلنا، آئے ہمارے رسول، ہمارے فرشتے، لوطن، لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، وہ غمگین ہو گئے ان سے، وضاق بہم ذرعا، اور ان سے ان کا دل تنگ ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان مہمانوں کو دیکھا کہ چند خوبرو نوجوان ہیں، میرے دروازے پر آئے ہوئے ہیں، تو اپنی قوم کی روش کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے۔ اپنے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کی ان کو فکر لاحق ہو گئی۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہی فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کے لیے بچڑا بھون کر پیش کر دیا۔ آپ نہیں پہچان پائے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا عام انسان ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جب حضرت لوط علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس بھی جب یہ مہمان پہنچے تو آپ نے بھی انہیں انسان سمجھ کر پریشان ہو گئے۔ اگر کوئی علم وحی اور علم غیب کا فرق سمجھنا چاہتا ہو تو ان دو آیتوں سے سمجھ سکتا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور علم وحی وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو عطا فرما دیا ان کے علم میں وہ بات ہوتی ہے، اور جو بات ان سے پوشیدہ رکھی جائے وہ انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں پہچان پائے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے، علم غیب جانتے ہوتے تو یقیناً ان کو دیکھ کر پہچان جاتے اور کہہ دیتے کہ تم تو فرشتے ہو اور انسانی شکل میں آئے ہوئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وجہ سے ہرگز پریشان نہ ہوتے کہ میرے دروازے پر چند خوبصورت نوجوان آئے ہوئے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں، اور ان مہمانوں کی فکر میں وہ پریشان ہرگز نہ ہوتے۔ لیکن قرآن نے جو منظر کشی کی ہے کہ جب فرشتے انسانی صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کو ان کی آمد نے غمگین بھی کر دیا اور آپ کا دل بھی تنگ ہو گیا،
اور آپ نے ساتھ کہا، وقال، اور آپ نے فرمایا، ھذا، یہ، یوم، دن ہے، عصیب، کٹھن، سخت، ھذا یوم عصیب، یہ بہت سخت دن ہے۔ تو بات یہ آپ نے دل میں کہی کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ اس انقباض اور پریشانی کی وجہ ظاہر ہے، جب قوم اس فساد اخلاق میں مبتلا ہو جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم مبتلا تھی، تو ایسے خوش شکل نوواردوں کا دروازے پر آنا گویا شیر کے سارے گنڈوں کو دعوت دینے کے ہم مانا تھا۔ تو آپ کی پریشانی کا سبب مہمانوں کا آنا نہیں بلکہ قوم کی حرکات و سکنات تھے کہ جس جرم کو اس قوم نے اختیار کیا ہوا تھا یقیناً وہ رسوا کر دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالُوا لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ سورہ ہود، آیات 78 سے 80۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں ان کے پاس تشریف لائے اور ان مہمانوں کا آنا آپ پر گراں گزرا، اور آپ نے فرمایا، قال ھذا یوم عصیب، یہ تو بہت کٹھن دن ہے، اور ویسا ہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا۔ وجاءہ قومہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ، جھپٹتے ہوئے اس کی طرف، ومن قبل، اور تھے وہ اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، عمل کرتے تھے برے۔ چنانچہ ان کا اندیشہ بالکل صحیح ثابت ہوا جب اوباشوں نے دیکھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چند خوبرو لڑکے آئے ہیں تو جھپٹتے ہوئے پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے تیور دیکھے تو فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلائی، یہ بناتی، میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر، وہ پاکیزہ ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ یہ پیشکش قوم کے ضمیر کو جگانے کے لیے بھی تھی اور ان کو صحیح راہ دکھلانے کے لیے بھی تھی کہ اللہ نے جس فطرت پر انسان کو تخلیق کیا ہے اس فطرت کو چھوڑ کر غیر فطرتی عمل کی طرف جانے سے روکا، اور ساتھ ہی فرمایا، فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے اس بد فعلی کی وجہ سے تم پر کوئی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، تو اللہ کا خوف ہی دل میں پیدا کر لو۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور تم مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ مہمانوں کی عزت و تکریم یہ انبیاء کی صفت ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتہائی مہمان نواز بھی تھے، اور آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مہمان کی عزت نہیں کرتا۔ الیسا، کیا نہیں ہے، منکم، تم میں، رجل رشید، کوئی مرد معقول، کوئی رشد والا، کوئی سیدھی راہ والا۔ یہ کہہ کر گویا پوری طرح ان پر حجت تمام کر دی، اس لیے کہ کسی کے اندر اگر رائی برابر بھی حق کی حمیت اور حمایت کا احساس ہوتا تو اس فکرے کے بعد تو ضرور حرکت میں آ جاتا، لیکن جب اس کے بعد بھی کوئی ضمیر بیدار نہ ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کسی کے اندر حص انسانیت اور شرافت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی تھی۔
اور انہوں نے جواب میں ڈھٹائی کے ساتھ کہا، قالو، انہوں نے کہا، لقد علمت، تو نے جان لیا، ما لنا، ہمارے لیے کیا ہے، فی بناتے کا، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی بھی حق، وَإِنَّكَ، اور یقیناً تو، لَتَعْلَمُ، ضرور بضرور جانتا ہے، ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں۔ تو وہ جواب میں بولے کہ زیادہ بات کو بڑھانے اور الجھانے سے کیا فائدہ، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم تمہاری لڑکیوں کے بارے میں کوئی بات کریں، ہم جو چاہتے ہیں وہ تم سے مخفی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خام خواہ ہماری اس خواہش میں مزاحم کیوں ہوتے ہو، ہم جو کچھ چاہتے ہیں کر لینے دو۔ جواب میں پھر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لو ان لی بکم قوتن، کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، او آوی، یا میں ٹھکانہ لے لیتا، الی رکن شدید، کسی طاقت والے کا سہارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے یہ فکرہ انتہائی اضطراب اور بدمعاشوں کے رویے سے آخری درجے میں مایوسی ہو جانے کے بعد نکلا ہے۔ یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ عرب میں کسی مصیبت زدہ اور مظلوم کو پناہ دینا، جبکہ وہ طالب پناہ ہو، بڑے شرف کی بات سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح کسی طالب پناہ کو پناہ نہ دینا انتہائی رذالت کی دلیل سمجھی جاتی تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ فکرہ فرما کر گویا آخری حجت بھی تمام کر دی۔ آپ کی اس قدر پریشانی کو دیکھ کر بالآخر فرشتوں نے آپ کو خبر دی، جس کی تفصیل اگلی آیات میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فہمے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔